ہم کہاں کے سچے تھے از عمیر احمد. پتہ ہے مشل، تم میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے جس نے مجھے یوں تمہارا اسیر کر رکھا ہے؟ میری بات پر اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگا اٹھی تھی. نہیں، میں نہیں جانتی، تم بتاؤ. اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا تھا. یہ تمہاری ظاہری خوبصورتی نہیں ہے. ظاہری خوبصورتی بہت دیکھی ہے میں نے، اور اتنی دیکھی ہے کہ تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. نہ تمہاری کسی اور چیز نے مجھے متاثر کیا ہے. یہ تو بس تمہارا سچ ہے جو مجھے جیت گیا ہے. تمہاری اسٹریٹ فارورڈنس، تمہاری بولڈنس، تمہاری اپ رائٹنس، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے مسحور کر دیا ہے، کیونکہ یہ ہر لڑکی میں نہیں ہوتی، اور خوبصورتی تو بہت سی لڑکیوں میں پائی جاتی ہے. میں نے آرنج کی سپ لیتے ہوئے کہا تو میری بات پر مسکرانے لگی. خیر، ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں. یہ سچائی میرے لیے تو یہ عام سی بات ہے. اٹس پارٹ آف مائی لائف. سو مجھے اس کے بارے میں کوئی بھی ایکسٹرا آرڈنری فیلنگ نہیں ہوتی جیسے تمہیں ہوتی ہے. یا جو کوالٹی بندے میں ہو اسے ماننا چاہیے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں مجھ میں، یہ خاص بات ہے جو دوسروں میں نہیں ہے. انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی دوسرا ہی تعریف کرے، کیونکہ اب لوگ کسی کی تعریف مشکل سے ہی کرتے ہیں. تمہیں مان لینا چاہیے، بلکہ فخر کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ خوبی ہے مجھ میں. میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. وہ اپنی سیاہ آنکھیں مجھ پر مرکوز کیے مسلسل مسکرا رہی تھی. اچھی لگتی ہیں تمہاری باتیں، لیکن کبھی کبھی میں حیران ہوتی ہوں کہ جن چیزوں کو تم ایڈمائر کرتے ہو انہیں اب کہاں ایڈمائر کیا جاتا ہے. جس طرح تم جھوٹ سے نفرت کرتے ہو اور سچ کا پرچار کرتے ہو، کیا تم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ کیونکہ خالی سچ کا علم لے کر پھرنے سے آخر ملتا کیا ہے؟ زندگی سچ کے علاوہ بھی ہے، مگر بعض دفعہ مجھے لگتا ہے جیسے تمہارے لیے سچ ہی سب کچھ ہے، ایسے جیسے تمہیں سچ سے عشق ہو چکا ہے. میں اس کی بات پر ہنس پڑا. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ تم کہہ رہی ہو جو خود سچ بولنے والوں کے گروہ میں شامل ہے، اور جو سچ کے لیے کوئی بھی نقصان اٹھانے کو تیار رہتی ہے. But I love the way you say these things. اچھی بات یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو. جو چیزیں تمہارے دل میں آتی ہے کہہ دیتی ہو. I swear میں سیریس ہوں. مجھے بتاؤ کہ تمہیں صرف سچے لوگ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ حالانکہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ جو لوگ سچے ہوں، سچ بولتے ہوں، وہ واقعی اچھے ہوں. ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں بغض ہو، وہ بناوٹ اور تضاد کا شکار ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی کمپلیکشنز چھپانے کے لیے خود پر سچائی کا پردہ ڈال لیا ہو، اگر حقیقت ان سے بڑھ کر کوئی فراڈ ہی نہ ہو. میں اس کی بات پر کچھ حیران ہوا تھا. کیا تم ایسی ہو؟ وہ میرے سوال پر گڑبڑائی تھی اور پھر ہنس پڑی. نہیں، میں ایک جنرل سی بات کر رہی ہوں. میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو ظاہر میں سچا ہو اور باطن میں جھوٹا. اس لیے میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا. وہ مجھے دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں جوس کی سپ لینے لگی. اور سناؤ، تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ ویسے ہی جیسے اب تک جا رہی تھی. تفریح، تعلیم، سب کچھ ساتھ ساتھ. ارے میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی کہ مجھے یونیورسٹی کے میگزین کا ایڈیٹر چن لیا گیا ہے. اس نے ایک دم گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا. That's so wonderful. اور کتنے کارنامے کرو گی؟ اب تو عادت سے ہو گئی ہے تمہارے مورخوں کے بارے میں سننے کی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم یہ سب مینج کیسے کرتی ہو. مشکل نہیں لگتا یہ سب؟ میری بات پر فخریانہ انداز میں مسکرائی تھی. مشکل کیسی؟ ٹیلنٹ اور جذبہ ہونا چاہیے بندے میں، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی مجھے تو کوشش بھی کم ہی کرنی پڑتی ہے. کسی چیز کے لیے ہر کام خود سے ہی ہو جاتا ہے. اب یہ میگزین کا معاملہ ہی لے لو. میں ذرا بھی ولنگ نہیں تھی یہ ذمہ داری لینے میں، کیونکہ اس میں بہت بکھیڑے ہوتے ہیں. جس کی چیز پبلش
کرو وہ خوش باقی ناراض، مگر ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے اصرار کر کے مجھے یہ ذمہ داری لینے پر مجبور کیا ہے۔ اب ہر جگہ بندہ انکار تو نہیں کر سکتا نا۔ پہلے ہی لٹریری کی نسل کی صدر ہونے کی وجہ سے اتنے کام سر پر پڑے ہوئے ہیں، اب میگزین کی مصیبت بھی شامل ہو گئی ہے، مگر خیر کرنا تو ہے ہی۔ ٹیبل پر ہاتھ لٹکائے وہ بولے جا رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ کہیں یہ نہ ہو کہ ان سرگرمیوں کی ساری کسر وہاں نکل جائے۔ میں نے اسے چھیڑا۔ جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اس ہفتے بھی اپنی اسائنمنٹ پر ڈسٹنکشن لی ہے۔ میرے نوٹس ڈھونڈتا پھرتا ہے پورا ڈپارٹمنٹ، بلکہ میری اسائنمنٹ کی ایک کاپی ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ضرور لیتے ہیں۔ تو پھر توقع کی جائے کہ ٹاپ کرو گی تم؟ نہیں، خیر اب ٹاپ کرنا تو بہت مشکل کام ہے، بہت جینیس ہے ہماری کلاس میں۔ ویسے بھی یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اینڈ واٹ اباؤٹ مہرین؟ وہ بھی کافی اچھی ہوتی تھی اسٹڈیز میں، isn't she؟ نہیں، اچھی ہے، وہ بھی محنتی ہے۔ اس نے آئس کریم کا باؤل اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ تمہارے تعلقات ویسے ہی ہیں اس سے؟ کوئی بہتری نہیں ہوئی؟ میں نے آئس کریم کا ویفر توڑتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ دیکھو میں تو ہمیشہ اس سے اچھے طریقے سے ہی ملنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر اب وہ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتی، تو میں پھر یہ میرا قصور تو نہیں ہے نا؟ ویسے بھی اسے بہت کمپلیکشنز ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے اس کا۔ پھر یونیورسٹی میں بھی وہ بہت فضول باتیں پھیلاتی پھرتی ہیں میرے بارے میں، لیکن میں ہمیشہ اگنور کر دیتی ہوں۔ آفٹر آل شی از مائی کزن۔ پر کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اب نارمل ہے، حد سے زیادہ، اور پھر وہ جیلس بھی بہت ہوتی رہتی ہے۔ حالانکہ یونیورسٹی میں اس کے لیے ہمیشہ مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر جس چیز میں حصہ لیتی ہوں وہ کبھی بھی اس میں حصہ نہیں لیتی، اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے مجھے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً ہر چیز میں ہی حصہ لیتی ہوں، اور اس وجہ سے اسے ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ اسے کیا ہو گیا؟ پہلے تو ایسی ہی نہیں تھی، وہ بہت اچھی باتیں کیا کرتی تھی، امی تو ابھی بھی اس کی تعریف نہیں کرتی رہتی ہیں۔ اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی چلے جاؤ تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، میں خود ہی سلام دعا میں پہل کرتا ہوں، حالانکہ پہلے تو اچھی دوستی تھی ہماری۔ مجھے بھی اس کی طرح مہرین سے شکایتیں تھی۔ تمہیں اوائڈ کرنے کی وجہ تو بہت واضح ہے، اب تمہاری مجھ سے دوستی ہے، سو وہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی بندہ جو اس کا دوست ہے وہ مجھ سے بھی دوستی رکھے۔ تمہیں چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب تم مجھ سے ملنے لگے ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسے ہمارے پسندیدگی کا بھی اندازہ ہو گیا ہو۔ اس نے مجھے تفصیل سے کہا۔ اگر یہ وجہ ہے تو یہ بہت احمقانہ سی بات ہے۔ آفٹر آل ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جس سے چاہے دوستی کرے یا جسے چاہے پسند کرے۔ میں اس کی بات پر کچھ الجھ گیا تھا۔ چھوڑو اس کے بارے میں، جتنا سوچو گے اتنا پریشان ہوگے۔ یہ بتاؤ کہ واپس کب جا رہے ہو؟ ابھی تو ایک ہفتہ اور ہے، اور پھر شاید 9 یا 10 کو جس دن فلائٹ کا انتظام ہو سکا۔ میں نے آئس کریم کھاتے ہوئے اسے اپنا شیڈیول بتایا تھا۔ اور پھر کب آؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ 4-6 ماہ بعد۔ ویسے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری پوسٹنگ پاکستان میں ہی ہو جائے، مگر ابھی فی الحال 1-2 سال تک اس کا کوئی امکان نہیں۔ 1-2 سال بعد جب پوسٹنگ یہاں ہو جائے گی تو کافی آسانی ہو جائے گی مجھے۔ امی بھی اکیلی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ خط لکھتے رہو بنا؟ ہاں بالکل، یہ کام کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ سفید رنگ اچھا لگتا ہے تم پر، پہنا کرو۔ اور میری بات پہ مسکرانے لگی۔ تمہیں گھر ڈراپ کر دوں یا ہمارے گھر چلو گی؟ نہیں، مجھے گھر ہی ڈراپ کر دو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس وقت میں یونیورسٹی سے گھر پہنچ چکی ہوتی ہوں۔ آج تمہارے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ یونیورسٹی سے کسی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اسے ڈراپ کرنے کے بعد میں واپس گھر آ گیا تھا۔
نائٹ میں داخل ہوتے ہی میری نظر مہرین پر پڑی تھی. وہ امی سے باتوں میں مشغول تھی. کچھ حیرت ہوئی اسے دیکھ کر کیونکہ جب سے وہ پاکستان آیا تھا پہلی بار ہمارے یہاں آئی تھی. السلام علیکم. آج تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس غریب خانے میں. وہ میری آواز پر چونک اٹھی تھی مگر اس نے جواب نہیں دیا. ہاں آتی تو یہ مشکل سے ہی ہے. آج بھی بڑے جتنوں سے لائی ہوں اسے ورنہ یہ تو آج بھی نہیں آ رہی تھی. امی نے میری بات کے جواب میں کہا تھا نہیں خالہ بس کام ہی اتنا ہوتا ہے کہ کہیں آنے جانے کی فرصت ہی نہیں ملتی. آپ کو پتا ہے کہ امی کی پڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے. پتا ہے بھائی امی کی پڑھائی مشکل ہوتی ہے مگر اور بھی تو لوگ ہیں جو یہ مشکل کام کرتے ہیں. مشل بھی تو ہے نا. اس نے تو پڑھائی کے ساتھ ہر قسم کی سرگرمی پال رکھی ہے اور پھر بھی یہاں آتی جاتی رہتی ہے. میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے نادانستہ طور پر اسے مشل سے کمپیئر کر گیا تھا. اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا میں مشل نہیں ہوں. عجیب سی سگ میری تھی اس کے لہجے میں. اور کوئی مشل جیسا ہو بھی نہیں سکتا. میں کہتے کہتے رک گیا. یکدم مجھے خیال آیا کہ وہ مشل کو پسند نہیں کرتی. میری اس بات پر ناراض ہو سکتی ہے. آ جایا کرو امی سے ملنے. ان کا بھی دل بہلا رہے گا. تمہیں بھی لوگوں سے ملنے جلنے کی عادت پڑے گی. میں نے بات بدل دی. اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی تھی اور چپ رہی تھی. میں کچھ دیر تک لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا. اس کی کمپنی میں بیٹھنا آسان نہیں تھا. کافی اعصاب شکن تجربہ تھا یہ. وہ میری بات کے جواب میں خاموش رہی تھی یا اگر کچھ کہا بھی تو بہت مختصر اور وہ جواب بھی کافی حوصلہ شکن تھے. پتا نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا. مطلب پہلے تو وہ ایسی نہیں ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ 2-3 سال پہلے تک اس سے میری کافی دوستی تھی. اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ ننیال میں آ گئی تھی. تب اس کی عمر شاید 8 یا 9 سال ہوگی اور میں اس وقت 12 یا 13 سال کا تھا. میری امی اکثر اسے اپنے گھر لے آیا کرتی تھی اور مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا. حالانکہ شروع میں اسے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑی تھی. وہ کبھی میرے کھلونوں کو ہاتھ نہیں لگاتی. جہاں امی اسے بٹھا دیتی وہ وہیں بیٹھی رہتی. بہت خوف زدہ اور سہمی ہوئی لگتی تھی وہ تب. ہمارے گھر کی چیزوں کو وہ حیرانگی سے دیکھتی مگر نارمل بچوں کی طرح کبھی بھی انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرتی. مگر آہستہ آہستہ امی اور میں نے اسے بہت حد تک نارمل کر دیا تھا. حبیبہ خالہ کی شادی کسی بہت امیر گھرانے میں نہیں ہوئی تھی. میری امی کے برعکس وہ ایک مڈل کلاس میں بیائی گئی تھی. ان کے شوہر وابڈرا میں سپرنٹینڈنٹ تھے. شروع کے 2-4 سال انہوں نے اچھے گزارے مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ خالہ کے شوہر نے اچانک ہیروئن استعمال کرنا شروع کر دیا. پہلے وہ چوری چھپے نشہ کیا کرتے تھے. پھر خالہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کھلے عام بھی کام شروع کر دیا اور پھر اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی گئی. پھر ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی اور آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر ان کے مالی حالات بہت خراب ہوتے گئے. میری نانا خالہ کی تھوڑی بہت مدد کرتے رہتے تھے اور اس کی وجہ سے کبھی ان کے یہاں فاقوں کی نوبت نہیں آئی. خالہ کے شوہر کے مرنے سے سب کو ایک دم سکون مل گیا تھا. اگر وہ نہ بھی مرتے تو بھی میرے نانا اور ماموں نے خالہ کو طلاق دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر انہیں خالہ کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ فیس کرنا ہی نہیں پڑا. خالہ کے شوہر کے مرنے کے 2 سال بعد ہی خالہ کی شادی کر دی گئی تھی اور مہرین کو ننیال میں چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ خالہ کے دوسرے شوہر یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مہرین بھی خالہ کے ساتھ آئے. مجھے تب مہرین سے بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ وہ بالکل اکیلی ہے. اس کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے. نہ ماں باپ نہ بہن بھائی اور نہ ہی کوئی دوست. سو لاشعوری طور پر میں اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہتا تھا اور رفتہ رفتہ ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی. وہ کیا سوچتی تھی وہ مجھے یہ تو کبھی نہیں بتاتی تھی اور نہ ہی مجھے کبھی یہ اندازہ ہو پایا کہ وہ اپنی ماضی اور حال سے کس قدر متاثر ہوئی ہے.
مگر وہ باتیں اچھی کیا کرتی تھی. مجھے ہمیشہ ہی یہ لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ پڑھتی اور سوچتی رہتی ہے، اور یہ دوستی اس کی میٹرک میں ہونے تک رہی. پھر میں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے لیا اور انگلینڈ آ گیا. جب سال کے آخر میں پاکستان چھٹیوں میں واپس آیا تو وہ اپنی امی کے پاس گئی ہوئی تھی کیونکہ وہ بیمار تھی. اس سے میری ملاقات نہیں ہو پائی، مگر تب میری دوستی مشعل سے ہونا شروع ہو گئی، اور یہ دوستی طوفانی رفتار سے ہوئی تھی. جب تک میرین سے میری دوستی تھی، کسی اور کزن سے میں زیادہ فری نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مشعل سے بھی میری صرف سلام دعا تھی. حالانکہ ہم اکثر ملتے تھے، مگر جب واپس آنے کے بعد میں مشعل سے ملا تو وہ مجھے بہت بدلی ہوئی لگی. اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی. خوبصورت تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی، مگر اب کچھ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی ایک چیز آ گئی تھی اس میں. وہ بہت بولڈ اور بہت صاف کو ہو گئی تھی، اور مجھے اس کی صاف گوئی پسند آئی تھی. یہ بات تو مہرین میں بھی نہیں تھی. مشعل کو قائل کرنا آتا تھا اور وہ بہت فراخ دل تھی، اور یہ خوبیاں مجھے کسی اور میں نظر نہیں آتی تھی. اور صرف میں ہی نہیں تھا جو اس کا مداح سرا تھا، تقریباً سارا خاندان ہی اس کے طور طریقوں کو گنگایا کرتا تھا. مجھے پہلی دفعہ تب پتہ لگا کہ وہ شاعری بھی کرتی ہے، اور وہ بھی دونوں زبانوں میں. اور جب میں نے اس کی شاعری سننے پر اصرار کیا تو اس نے کہا تھا، صرف ایک شرط پر سناؤں گی کہ اگر آپ کسی اور کو نہ سنائیں، بلکہ کبھی کسی کو بتائیے گا بھی مت کہ میں شاعری کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے خاندان میں اس قسم کی چیزیں پسند نہیں کی جاتی. میں نے اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر رہے، اور پھر اس نے مجھے اپنی چند انگلش اور اردو نظمیں سنائی تھی، اور میں اس کی شاعری سن کر حیران رہ گیا تھا. اس کی شاعری بہت میچور تھی، اس میں عامیانہ پن نہیں پایا جاتا تھا. وہ عام ہوتے ہوئے بھی بہت خاص تھی. تم اگر اسی قسم کی شاعری لکھتی رہی تو بہت آگے جاؤ گی، میں نے اسے کہا تھا، اور وہ مسکرا دی. آگے جانے کے لیے شاعری واحد ذریعہ نہیں ہے میرے پاس. میں نے اس کے جملے کو سراہا تھا اور کچھ اور قائل ہو گیا تھا اس کی شخصیت کا. چھٹیاں گزارنے کے بعد میں واپس انگلینڈ آ گیا، مگر مشعل سے میرا رابطہ ٹوٹا نہیں تھا. ہم دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے اور کبھی کبھار فون پر بھی بات کر لیتے. مہرین تب بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی. اس سے میرا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا. نہ میں نے اسے استوار کرنے کی کوشش کی، نہ ہی اس کی طرف سے ایسی کوئی کوشش ہوئی. جو وقت گزرتا جا رہا تھا میں مشعل کے ذہن میں اور زیادہ گرفتار ہونے لگا تھا. وہ اپنی ہر کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے ہی دیتی تھی، اور ایسی خبریں وہ دیتی ہی رہتی تھی. کبھی وہ ڈیبیٹ میں جیتی، کبھی کسی مشاعرے میں کارنامہ دکھاتی، کبھی کسی لٹریری سوسائٹی کی صدر چنی جاتی، کبھی کالج میں میگزین کی ایڈیٹر منتخب کی جاتی. اس کے کارناموں کی ایک لمبی فہرست تھی جس پر مجھے بھی فخر ہوتا تھا. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خدا کسی کو ظاہری خوبصورتی، ذہانت، صداقت اور کامیابی ایک ساتھ ہی دے دے، اور مشعل کے روپ میں ایسا ہی ہوا تھا. وہ اپنے ہر روپ میں یکساں اور باکمال تھی. وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی. وہ بہت سافٹ اسپوکن تھی. کم از کم میں نے اسے کبھی بھی کسی کے ساتھ ترشی سے یا اونچا بولتے نہیں سنا تھا. پھر جب میں اس سے اگلے سال واپس پاکستان آیا تو مجھ سے سامنا ہونے پر مہرین ایسی ملی تھی جیسے پہلی دفعہ مل رہی ہو. اس کے انداز میں شناشائی کی کوئی جھلک نہیں تھی، اور جب ایسا 2-3 بار ہوا تو پھر میں نے بھی اسے اوائڈ کرنا شروع کر دیا. آخر اپنی انسلٹ کروانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مہرین میرے ساتھ رسمی سلام دعا بھی نہیں رکھنا چاہتی. مجھ سے وہ اتنی ہی بیزار نظر آتی تھی. ان دنوں اس نے ہمارے گھر آنا بھی ترک کر دیا تھا. ہر ایک کو اس سے شکایتیں رہنے لگی تھی. وہ جھگڑالو نہیں تھی، مگر وہ کسی کا لحاظ بھی نہیں کیا کرتی تھی. ننہال میں کسی سے بھی اس کی دوستی نہیں تھی. وہ ہر ایک سے الگ تھلگ اور کٹی ہوئی رہتی تھی. اس کی امی اس کے لیے ماہانہ خرچہ بھجوایا کرتی تھی. مالی طور پر وہ کسی پر بوجھ نہیں تھی، مگر سماجی لحاظ سے اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا.
مشل کبھی کبھی اس کے بارے میں بات کرتی تھی اور میرین کے عادات کے بارے میں سن کر مجھے اس سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ بچپن کی وہ ہمدردی یکدم غائب ہو گئی تھی جو مجھے اس سے تھی۔ میرا خیال تھا اور اب بھی ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود سدباب کرنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رو کر تو لوگوں سے مراعات نہیں لے سکتے۔ اور پھر کون ایسا ہے جو اس دنیا میں محروم نہ ہو؟